ہوٹ کی آنکھوں میں آگ جلتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک ہوتا جا رہا تھا اور رفتہ رفتہ وہ بھولتا جا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بس اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ چھوٹی اندر کو دنسی ہوئی خطرناک آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل اٹھے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور وہ دانت پیستا ہوا مجھے دبوچنے کے لیے تیار تھا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں نیلاہٹیں ابھرتی آ رہی تھی۔ وہ نیلاہٹیں جو مجھے مستقبل کے اندیشوں سے بے نیاز کر دیتی تھی، وہ نیلاہٹیں جو مجھے خود پر قابو رکھنے میں ناکام کر دیتی تھی، اور اس وقت میں خود بھی نہ جانے کیا سے کیا بن جاتا تھا۔ یہ احساس تھا مجھے کہ اس شخص نے مجھے چیلنج کیا ہے، اپنی دانست میں مجھے حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس شخص کو پیس کر رکھ دینا میری ذمہ داری ہے۔ ہوٹ نے مجھے دونوں ہاتھوں سے دبوچنے کی کوشش کی۔ وہ پہلی ہی کوشش میں میرا سر اپنی بغل میں دبا کر مجھے بے ہوش کر دینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، میری لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ جھکا اور میں نے فوراً ہی گھوم کر دوسری لات اس کے جبڑوں پر رسید کر دی۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے میں نے کسی آہنی ستون پر پاؤں مارا ہو۔ اگر کوئی اور لمحہ ہوتا تو شاید ہڈی پر لگنے والی ضرب مجھے نڈال ہی کر دیتی، لیکن نیلاہٹیں میرے تحفظ کی ضمانت تھی اور مسٹر ہوٹ ان نیلاہٹوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر ان کی گردن میں کینچی ڈالی اور انہیں سر کے بل زمین پر لے آیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی رانوں پر رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسٹر ہوٹ نے بدن موڑ کر میری گردن میں دونوں پاؤں ڈالے، لیکن میں نے فوراً ہی کلا بازی کھائی اور ان کے دونوں پیروں کو اپنی گرفت میں لے کر ان پر ایک داؤ لگا دیا۔ مسٹر ہوٹ کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی تھی، لیکن میں نے انہیں نہ چھوڑا اور وہ بری طرح زمین پر رگڑتا رہا۔ اس کا دایاں رخسار رگڑ کر بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں انہیں مارتا رہا۔ میری نیلاہٹیں بڑھتی جا رہی تھی اور اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے مد مقابل کو دانتوں سے ادھیڑ کر رکھ دوں۔ غالباً میں نے مسٹر ہوٹ کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا تھا اور پھر بہت سے آدمیوں نے مل کر مجھے پکڑ لیا۔ اس میں مسٹر ڈیوڈ مارک بھی تھے اور وہ دونوں افراد بھی جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے تھے۔ البتہ میں ان کے چہروں پر بڑے خوف کے آثار دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ فاصلے پر کھڑے مسٹر ہوٹ کو دیکھا، جن کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ تقریباً نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے۔ اٹھنے کی بار بار کوششوں میں ناکام ہو کر وہ زمین پر سیدھے سیدھے لیٹ گئے تھے۔ ڈیوڈ مارک نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر شاہ، برائے کرم ہوش میں آئیے مسٹر شاہ۔ میں نے مسکرا کر ڈیوڈ مارک کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میں ہوش میں ہوں مسٹر مارک۔ یہ تو ایک مقابلہ تھا، ایک ایسے آدمی سے اس کے شایان شان جس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ ریسلنگ کی رنگ میں آ کر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل کام کیا ہے۔ میں نے اس سے اسی انداز میں مقابلہ کیا ہے۔ او میرے خدا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے بارے میں اتنی تفصیلات تو ہمیں نہیں بتائی گئی تھی۔ بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بھی ذہنی طور پر معطل ہو گئے ہیں۔ اوہو دیکھو مسٹر ہوٹ کو، میرا خیال ہے ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈیوڈ مارک نے کہا۔ یہ ایک سچ تھا۔ مسٹر ہوٹ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے تھے اور بری طرح جھوم رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں چند لوگ سہارا دے کر باہر لے جانے لگے تو وہ اپنے قدموں پر نہ چل سکے اور بالآخر ان کے لیے اسٹریچر منگوانا پڑا۔ ڈیوڈ مارک نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، گویا آپ کو ریسلنگ سے بھی دلچسپی ہے۔ جانے دیجئے مسٹر مارک ان باتوں کو۔ نہیں مائی ڈیئر، یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ در حقیقت تمہارے اس بے خوف چیلنج پر ہم پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ مسٹر ہوٹ کا جنگ کرنے کا انداز کیا ہے۔ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی مہم کا آغاز کرنے سے پہلے ہی زخمی ہو جاؤ اور ہمارے سارے معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس امتحان کا فیصلہ کرنے کے بعد پیدا ہو جانے والی سچویشن سے میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اب تو آپ پریشان ہی ہیں۔ مسٹر مارک نے کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لڑنے کا انداز بڑا وحشیانہ تھا، اور اگر کسی ایسے موقع پر جب آپ کو ذہنی طور پر عمل کرنا ہو، اگر آپ کی فطرت میں یہ وحشت ابھر آئی تو سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ مسٹر ڈیوڈ مارک، میں نے ڈیوڈ مارک کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اور وہ میرے مخاطب کرنے کے انداز سے خوف زدہ ہو گئے تھے اور کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو مجھ پر غصہ آ جائے۔ نہیں مسٹر مارک، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں اور نہ ہی میرا اس سے ایسا کوئی مقصد تھا۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کام میرے لیے سوچا ہے مجھے اس پر روانہ کر دیجئے اور اس کے بعد یہ تمام باتیں بھول جائیے کہ میں کیا ہوں۔ دل تو یہی چاہتا ہے میرے دوست، مگر کیا کروں، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کا احساس بھی ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے اب مزید کوئی امتحان لے کر ہم اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو آخری باتیں بتا دی جائیں اور اس کے بعد آپ سے نجات حاصل کر لی جائے، مسٹر ڈیوڈ مارک نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں کہا اور میں ہنسنے لگا۔ پھر وہ لوگ مجھے ایک اور کمرے میں لے گئے
बड़े एहतराम से बिठाया। अब उनकी आंखों का अंदाज बदल चुका था और किसी के भी लहजे में हुक्म की कोई कैफियत बाकी नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक आजिजाना सा अंदाज उनके अंदर पैदा हो गया था। ताकत की तो दुनिया के हर गोशे में पजीराई होती है और ताकत के सामने हर शख्स झुक जाता है। मेरे इस मुजाहरे ने बहुत से लोगों को ज़हनी तौर पर दुरुस्त कर दिया था और इसका तरीका कार मैं अच्छी तरह देख रहा था। मिस्टर डेविड मार्क ने कहा, गोया बात मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ गई माय डियर मिस्टर शाह। एक ऐसी तंजीम जो मंशियात की स्मगलिंग करती है और उसका एक सरबराह है और उस सरबराह के चंद नायब हैं और उन नायबीन में आप एक नुमाया मकाम रखते हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरा अंदाजा है कि आपके अफसरान ये नहीं जानते कि आप आर्मी साइड में कैद हैं, लेकिन हो सकता है वो ये मालूमात हासिल करने में कामयाब भी हो गए हों क्योंकि आप उनके लिए एक अहम हैसियत रखते हैं। अब ये अंदाजा आपको बखूबी हो गया होगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। क्यूबाना ये नहीं चाहता कि गैर मुल्की ममालिक इसके दुश्मन बने रहें। मंशियात की इस स्मगलिंग की वजह से चुनाचे हम इस अजीम शान ग्रोह का कम अज कम क्यूबाना से खातिमा कर देना चाहते हैं। अगर सरबराह हाथ आ जाए तब तो बात ही क्या है, और अगर ऐसा ना हो सके जब भी कम अज कम हमें क्यूबाना के तमाम इलाकों में मंशियात के इस ग्रोह के अड्डे खत्म करना पड़ेंगे और इन अड्डों की निशानदही आप करेंगे। हमने एक लंबा खेल खेला है और इसके लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी बात आपकी हुकूमत से हो चुकी है और हमें ये इत्मीनान दिलाया गया है कि जिस आदमी को इस मुहिम पर रवाना किया जा रहा है वो कोई आम सीक्रेट एजेंट नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसके नाम के साथ ये बात तस्वुर कर ली जाती है कि उसे जो काम सौंपा जाए उसकी तकमील यकीनी होती है। खैर, मैं अपने बारे में इन बहुत सी खुशफहमियों का शिकार नहीं हूँ मिस्टर मार्क, ताहम मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह जैसे काम करता रहा हूँ इस बार भी अपनी रिवायात को बरकरार रखूं। हम आपकी कामयाबी चाहते हैं। तरीका कार सुन लीजिए। आपको यहाँ से रवाना होना होगा। एक ऐसे पॉइंट पर आपको पहुँचा दिया जाएगा जहाँ आप मशकूक हो जाएंगे। जो लोग आपको गिरफ्तार करेंगे उनका ताल्लुक क्यूबाना ही से होगा, लेकिन उनके फरिश्ते भी ये बात नहीं जानते होंगे कि आप उन्हीं की हुकूमत के कारकुन हैं। वो आपके साथ जो भी सलूक करें आपको बर्दाश्त करना होगा और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें ऐसे ही अमल की जरूरत है। इस तरह आप एक हकीकी हैसियत इख्तियार करके अपने लोगों में वापस जाएंगे। वो लोग किस तरह आप तक पहुंचते हैं ये बात हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल आपको हर तरह की कार्रवाइयों की आज़ादी है और खुसूसी तौर पर आपको मकामी हुकूमत की जानिब से एक इख्तियार सौंपा जा रहा है। क्या? मैंने सवाल किया। अगर आपके हाथों हमारे कुछ अफराद कत्ल हो जाते हैं तो वो खून आपको माफ किए जाते हैं। ये एक बड़े मफाद के हुसूल के लिए अजहद जरूरी है। इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे ऐसा कोई कदम ना हो। हाँ, ये आपकी मेहरबानी होगी। इसके बाद मिस्टर डेविड मार्क मुझे बताते रहे कि मेरे इब्तदाई इकदामात क्या होंगे और मुझे किस हैसियत से सामने जाना होगा। उन्होंने कहा, आपकी गिरफ्तारी इंतहाई जरूरी और लाजमी है क्योंकि इस तरह आपको मंजर आम पर आने में आसानी पैदा हो जाएगी। इस गिरफ्तारी से रिहाई के लिए अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, बल्कि आपको ये कोशिश करनी होगी और इस बात की खास निगरानी की जाएगी कि किसी ऐसे इंतहाई मरहले पर जहां आपकी जिंदगी को खतरा पेश आ जाए आपकी मदद की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी अपनी ही है कि आप ऐसे होलनाक वक्त से बचने की कोशिश करें। मैं खामोश निगाहों से मिस्टर डेविड मार्क को देखता रहा और फिर मैंने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। ठीक है, मुझे मंजूर है। चुनाचे अब आपको यहाँ से एक बंद गाड़ी में एक ऐसी रिहाइशगाह पर ले जाया जाएगा जहाँ पहुंचकर आप आखिरी वक्त आराम से गुजारेंगे और उसके बाद आपको उस सरहदी पट्टी पर पहुंचा दिया जाएगा जहाँ से आपका वास्ता हमारे उन आदमियों से पड़ेगा जो हर शख्स को मशकूक निगाहों से देखते हैं। अगर आप निकल गए तो ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर आपकी अपनी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। मैंने इस बात पर भी आमादगी का इजहार कर दिया और मिस्टर डेविड मार्क मुझसे रुखसत हो गए। गोया अब इसके बाद मुझे अमल के मैदान में उतरना था। जिस इमारत में मुझे लाया गया वो खासी शानदार थी और वो फ्लैट भी बहुत खूबसूरत था जहां मुझे आखिरी लम्हात आराम के लिए दिए गए थे। वैसे इससे ज्यादा खुश्क मुहिम अभी तक मैंने कोई सरंजाम नहीं दी थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वास्ता पड़ा था तो एक ऐसी मुइमर खातून से जो ब्लैक बेल्ट भी थी और उनका सिर्फ एहतराम किया जा सकता था। फ्लैट में एक मुलाजिम मौजूद था जो गूंगा था और सिर्फ मेरी देखभाल और जरूरियात पूरी करने के लिए उसे यहाँ रखा गया था। मुलाजिम मेरी खिदमत सरंजाम देता रहा और मैं उन वाकयात के बारे में सोचता रहा। उसी शाम मुझे मेरा पासपोर्ट और कुछ कागजात वगैरह पहुंचा दिए गए जिससे मेरी शख्सियत नुमाया होती थी, लेकिन ये नकली नाम का पासपोर्ट था। मतलब ये कि ये भी मेरे उस नाम से नहीं था जिस नाम से मुझे उन लोगों के सामने जाना था, यानी मिडस्कॉट। ताहम मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था। मैं इत्मीनान से था। उन लोगों ने जो कुछ किया था वो यकीनी तौर पर एक उम्दा कारनामा था
اور بڑی پیچیدگیاں اختیار کی گئی تھی، لیکن یہ ذرا دلچسپ بات تھی کہ ایسے ممالک اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر ممالک سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ بہرطور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ اپنی تمام تر تیاریوں سے فارغ ہونے کے بعد بالآخر میں نے عمل کا فیصلہ کیا اور اس کی مجھے آزادی دی گئی تھی کہ میں جتنا وقت چاہوں اس سلسلے میں استعمال کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں چل پڑا۔ جس جگہ مجھے جانا تھا وہاں ایک چھوٹی سی سرحدی پٹی تھی اور اسے عبور کر کے مجھے دوسری سمت پہنچنا تھا۔ بہت سے لوگ آتے جاتے تھے۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو سرحد کے دوسری جانب خصوصی طور پر جا رہے تھے۔ میں عام آدمیوں کی طرح سارے معاملات سر انجام دیتا رہا، لیکن پھر وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک دراز قد آدمی مجھے خاص نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اپنے قریب موجود چند لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ سب میرے نزدیک آ گئے۔ وہ سب مستعد کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی سٹین گنیں اس طرح تیار تھی کہ اگر میری کوئی کوشش ہو تو ان سٹین گنوں کے دہانے مجھ پر کھل جائیں۔ دراز قد آدمی خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جواب دینا میرے لیے ضروری تھا، مگر میں نے انگلی کنپٹی پر رکھ کر اس انداز میں گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے الفاظ نہیں سمجھ سکا۔ مسلح آدمی چاروں طرف پھیل گئے تھے اور اس شخص نے ایک اشارہ کر کے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس طرح مجھے سٹین گنوں سے کور کر کے ایک ٹرک کے قریب لے جایا گیا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں خود ٹرک پر چڑھنے کی کوشش کروں۔ جو لوگ مجھے ٹرک کے قریب لے آئے تھے انہوں نے مجھے اٹھوایا اور اطمینان سے ٹرک میں اچھال دیا۔ ان کا یہ انداز اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے سوچا ہے اس میں کسی قسم کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تو مجھے پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب بھی ٹرک پر چڑھ آئے اور اس طرح مستعد نظر آنے لگے جیسے میں ان کے لیے بڑی خطرناک حیثیت کا مالک ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے مڈ اسکاٹ کی حیثیت سے پہچان لیا گیا تھا۔ ٹرک کا یہ سفر تقریباً آدھے گھنٹے جاری رہا اور اس کے بعد وہ ایک وسیع عمارت میں داخل ہو گئے جو باہر سے اچھی نہیں تھی لیکن اندر سے بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر بھی انہوں نے مجھے اسی انداز میں بغلوں میں ہاتھ دے کر ٹرک سے نیچے پھینک دیا۔ نیچے بھی کچھ افراد میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ مجھے سٹین گن کے اشارے سے وہاں سے آگے بڑھایا گیا اور تقریباً 10 یا 11 سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد میں ایک وسیع چبوترے پر پہنچا اور اسے گزر کر اس بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ راہداری کے آخری حصے کی طرف دروازہ تھا جس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کے دوسری طرف ایک ٹھنڈی اور پرسکون جگہ تھی جہاں کئی میزیں پڑی ہوئی تھی اور ان میزوں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ مجھے جو لوگ یہاں تک لائے تھے اب وہ صرف 2 رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بدلی ہوئی زبان میں ان لوگوں کو کچھ بتایا اور ان کے منہ سے میرا نام یعنی مڈ اسکاٹ بھی نکلا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ مجھے پہچان گئے ہیں۔ ان کے چہرے سے بھی اس کا اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھوکے کتوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک نے میرے بارے میں فیصلہ صادر کر دیا۔ ایک بار پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا اور ایک چھوٹی سی کوٹری میں زمین پر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ کام مطمئن انداز میں شروع ہوا ہے، جس انداز میں مسٹر ڈیوڈ مارک نے چاہا تھا، لیکن غصہ بھی آ رہا تھا کہ ان لوگوں کا طریقہ کار میرے سلسلے میں بہت خطرناک تھا۔ اگر ایسا ہی کوئی معاملہ تھا تو ڈیوڈ مارک کو کم از کم ان لوگوں کو تو آگاہ کر دینا چاہیے تھا جنہیں میرا پہلا استقبال کرنا تھا، اور اب اگر اس کے بعد میرے اندر مدافعت کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر قصور میرا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر تک میں اسی طرح اس کھردری زمین پر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ اب عمل بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا اور جواب میں باہر کچھ آہٹیں سنائی دی۔ 2 آدمیوں نے دروازہ کھولا تھا۔ ان کے پاس اس وقت رائفلیں نہیں تھی۔ میں نے ان سے انگریزی زبان میں کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ میرے الفاظ شاید وہ سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن انہوں نے غسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر شاید ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں گالیاں بکتے ہوئے میرے پیٹ پر ٹھوکر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے اس کی گردن پکڑ لی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ میری 2-3 ٹھوکروں نے اس کی طبیعت بحال کر دی تھی۔ اپنے ساتھی کو پٹائی کھاتے دیکھ کر دوسرا محافظ مجھ پر حملہ ور ہوا۔ میں نے گھوم کر ایک لات اس کی پیشانی پر بھی رسید کر دی اور وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ دونوں ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ حالانکہ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اچانک ہی یہ سلوک شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کھانے کے لیے مانگا تھا اور جواب میں وہ لوگ میری مرمت کرنے پر تل گئے تھے۔
تو اب ظاہر ہے اتنا نیک انسان بھی نہیں تھا کہ میزبانوں کی اس میزبانی کو قبول کر لیتا۔ بہرحال میں نے اپنے حواس درست کیے اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سامنے کی راہداری سنسان تھی اور اس کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہی ہوتا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ممکن ہے باہر جانے کا راستہ ہو۔ اگر میں یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تبھی کچھ کام بن سکتا ہے۔ ویسے جانا نہیں چاہتا تھا، اور خاص طور سے یہ کہ ان لوگوں کے چنگل سے تو نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ دونوں زمین پر پڑے ہوئے تھے جو میرا شکار ہو گئے تھے اور اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے۔ بہرحال میں وہاں سے آگے بڑھا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پتہ نہیں دروازے کے دوسری طرف کوئی موجود تھا یا نہیں۔ بڑی احتیاط سے میں نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ موجود تھے اور انہوں نے غالباً چیخ کی آواز سن لی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ مستعد ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اندر جھانکا، کئی آدمی مجھ پر بیک وقت ٹوٹ پڑے اور انہوں نے مجھے بری طرح جکڑ لیا۔ اتنی مار پڑی کہ طبیعت صاف ہو گئی۔ حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے بھی ذرا عمدہ قسم کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں تھا۔ 2 ہی آدمی بری طرح شکار ہو گئے تھے، لیکن اس سے کم از کم یہ فائدہ ہوا تھا کہ بات آگے بڑھی تھی، ورنہ وہ مجھے اس کوٹری میں بند کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے۔ انتظار نہیں کیا گیا، مجھے ایک بڑے افسر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے مجھ سے انگریزی زبان میں کہا، اس کے باوجود تم انکار کرو گے کہ تم مڈ اسکاٹ نہیں ہو؟ مطلب؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں پہچان لیا گیا ہے مائی ڈیئر مڈ اسکاٹ، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے پہچان چکے ہوگے۔ اگر دقت ہو رہی ہو تو سنو، میرا نام جیک رول ہے۔ میں لاپرواہی سے ہنسا اور میں نے آہستہ سے کہا، مسٹر جیک رول، میں بھوکا ہوں۔ اوہو، سوری، ویری سوری۔ اس نے چند لوگوں کو ہدایت کی اور تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے آیا گیا۔ کافی بھی ساتھ تھی۔ میں خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ شخص جس نے اپنا نام جیک رول بتایا تھا میرے فارغ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا، اور جب میں نے کافی کا آخری پیالہ پیا تو اس نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا پیٹ بھر چکا ہے اور اب یقیناً تمہیں جیک رول یاد آ گیا ہوگا۔ شکریہ مسٹر جیک رول، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، ہمیں تمہارے گروہ کے سربراہ کی تلاش ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کون کون سے راستوں سے تم لوگ کام کر رہے ہو اور تمہارے اڈے کہاں ہیں۔ اس تھوڑے سے کھانے اور کافی کی پیالی کے عوض تم مجھ سے اس قدر قیمتی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے تو تم سے ہمیشہ ہی سودے بازی کی کوشش کی، مگر تم پر وفاداری کی لعنت سوار تھی۔ بہرحال اب کوئی سودا نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر مڈ اسکاٹ۔ اگر تم نے اس بار بھی مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں، تاکہ کم از کم اس خطرناک گروہ کے ایک ہی برے آدمی کا خاتمہ ہو جائے۔ مجھے اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا مسٹر جیک رول۔ نہیں، پہلے بھی تم نے کئی بار وقت طلب کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وقت دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری صورت، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے اور چند افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے تاکہ میں مدافعت نہ کر سکوں۔ مضبوط ہتھکڑیاں میری کلائیوں میں ڈال دی گئیں اور جیک رول میری صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، دوسری صورت میں یہ لوگ تمہیں اس وقت تک مارتے رہیں گے جب تک تمہاری زبان نہ کھل جائے یا تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اوہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ تو پھر مجھے جواب دو، جو کچھ میں نے تم سے پوچھا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ذہنی ترتیب کے لیے کچھ وقت دے دیا جائے؟ یہ وقت تمہیں اس طرح نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا طریقہ کار دوسرا ہوگا۔ اس نے اچانک اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا اور وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے گھونسوں اور لاتوں کی برسات ہونے لگی۔ بلا شبہ اچانک ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا اور میں مار کھا گیا تھا۔ پھر کسی کا ہاتھ اس قوت سے میری گدی پر پڑا کہ میرے ہوش و حواس ساتھ دینے سے انکار کر گئے اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹیں آ گئیں۔ ہوش آیا تو ایک کمرے میں ایک پلنگ پر موجود تھا۔ یہ ہوا تھا، لیکن جیک رول کا طریقہ کار شروع ہی سے ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا۔ البتہ اسی شام کچھ اور بھی ہوا۔ درمیانی عمر کا ایک شخص جو اچھے جسم کا مالک تھا میرے پاس پہنچا اور اس نے مجھ سے میری خیریت پوچھی۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے سوال کیا۔ ڈاکٹر ہوں اور تمہیں ایک اطلاع دینے آیا ہوں۔ کیا؟ میں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری ذمہ داری لگائی گئی ہے مسٹر مڈ اسکاٹ کے آپ کی نگرانی کروں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آ گیا ہے اس سے ہم لوگ کوئی مدافعت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب آپ کو یہ بتانا از حد ضروری ہے کہ ہم صرف آپ کے زخموں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے قدموں سے چل کر یہاں سے نکل سکے۔ تیاریاں مکمل ہیں، میڈم ڈالمینا تیار ہیں اور یہاں ان کا کنٹرول باقی ہے۔ آپ کے لیے 3 دن متعین کیے گئے ہیں، بالکل بے فکر رہیں۔ یہاں ہمارے آدمی آپ کی ہر طرح کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو بہت جلد یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ کچھ آوازیں سنائی دی اور یہ شخص فوراً سیدھا ہو کر باہر نکل گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں اس شخص کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ ڈیوڈ مارک نے جو جال بچھایا تھا اس کی تکمیل ہو رہی تھی، لیکن یہ منافع جو مجھے ان لوگوں کی مار سے چوٹوں کی شکل میں ملا تھا مجھے ناپسند تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں بھی کچھ کر کے جاؤں اور ان سے اپنا بدلہ لوں، لیکن بھرت اور شہباز احمد صاحب ذہن میں تھے۔ بڑا اعتماد کیا تھا انہوں نے مجھ پر، میں ان کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بھی صحیح، چنانچہ خاموشی اختیار کر لی۔ غالباً 2 دن گزر چکے تھے کہ ایک شام پھر وہی شخص میرے پاس پہنچا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آج کی رات آپ کی رہائی کی رات ہے، چنانچہ آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ صرف یہ الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ غالباً اس وقت رات اپنی دوسری منزل سے گزر رہی تھی اور میں اپنے بستر پر نیم غنودگی سی کیفیت کا شکار تھا کہ دفتن ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور اس کے بعد تڑا تڑ گولیاں برسنے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گولیوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ دفتن میرے کمرے کے دروازے پر زوردار ضربیں پڑی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہونے والا شخص ڈرامائی قسم کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی جسامت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انتہائی متناسب بدن کے لمبے قد و قامت کی کوئی عورت ہے۔ اس کے ساتھ چند افراد اور بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے جلدی سے مجھے سہارا دیا اور بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے باہر چل پڑے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ باہر باقاعدہ مقابلہ جاری تھا، لیکن مجھے لے جانے والے لڑنے والوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک احاطے کی دیوار کود کر دوسری جانب پہنچ گئے۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی جس میں مجھے احتیاط سے بٹھایا گیا۔ گاڑی شاید بلٹ پروف تھی کیونکہ جیسے ہی وہ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی اس پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ وہ برق رفتاری سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن یہ سفر تکلیف دہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کچی سڑک پر جا رہے ہوں۔ بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن میرے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے ہمدردانہ انداز میں سنبھالے ہوئے تھے۔ برت اور سخت سفر کافی دیر تک جاری رہا اور اس دوران مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد ہم لوگ شاید کسی ہموار سڑک پر پہنچ گئے اور میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ وہ لوگ مجھے لے کر بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئے اور جس کمرے میں مجھے پہنچایا گیا اسے دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بہت ہی نفاست سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں مجھے بڑے احترام سے ایک مسہری پر لٹا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد چند ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ عورت جسے میں نے نقاب میں دیکھا تھا دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جو لوگ میرے قریب آئے تھے ان کے انداز میں بڑا احترام تھا میرے لیے اور سب کے سب گردن جھکائے نرم آواز میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد، بلکہ شاید طویل عرصے کے بعد، بلکہ شاید زندگی میں پہلی بار ایک ایسا چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر جی خوش ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس لیے کہا کہ ماضی کی بہت سی باتیں ذہن سے کافی فاصلے تک پہنچ گئی تھی اور میں حسین چہروں کو ترس گیا تھا۔ وہ میرے لیے کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر آئی تھی اور اس کا انداز بہت ہی محبت آمیز تھا۔ میں نے اس کی ہدایت پر خاموشی سے عمل کیا اور وہ میری ناز برداریاں کرتی رہی۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کر دیا۔ ہونٹوں کا جو زاویہ اس نے بنایا تھا وہ اتنا دلکش تھا کہ میں خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہرحال اتنی حسین لڑکی کے ساتھ بھی اگر تعاون نہ کیا جاتا تو پھر کس سے تعاون کیا جاتا؟ تاہم جب وہ وہاں سے واپس پلٹی تو میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، میں نے تم سے تعاون کیا ہے مس، لیکن اب یہ تم پر بھی لازم ہے کہ مجھے اپنا نام بتا دو۔ ابھی نہ صحیح بعد میں صحیح۔ وہ مسکرائی اور پھر باہر نکل گئی۔ بہرحال میں خاموشی سے وقت گزارتا رہا تھا۔ دوسرے دن صبح کو ناشتے سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور باہر چہل قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دفتن میں نے اپنے سامنے ایک انتہائی حسین عورت کو دیکھا جس کے کالے بال بہت لمبے اور تقریباً ٹخنوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کا حجم بھی بہت زیادہ تھا۔ اسی انداز میں اس کے بدن کی خوبصورتی تھی۔ قد و قامت بھی بہت لمبا تھا۔ پیچھے چند افراد مؤدب چل رہے تھے۔ عورت کی عمر 28-29 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ آنکھیں اتنی شفاف تھی کہ ایسی روشن آنکھیں اسے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر خون گردش کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اچانک ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے قریب پہنچ گئی۔ محبت کا یہ اظہار اس انداز میں کیا گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں خود ہی بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ جذباتی انداز میں کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے امید نہیں تھی ڈیئر اسکاٹ کہ میں اس طرح تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکوں گی۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں ایک روشنی ضرور تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ مڈ اسکاٹ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو وقت کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مائی ڈیئر جس طرح چاہو یقین کر لو کہ میں تمہاری زندگی سے پر امید تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم زندہ ہو اور دیکھ لو میرا یہ یقین آج عملی شکل میں موجود ہے۔ وہ خود بھی عملی شکل میں بہت کچھ کہتی اور سنتی رہی۔ میں خاموشی سے اس کے معمول کی حیثیت سے اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔
عقب سے ایک شخص نے اسے مخاطب کر کے کہا، ہمارے لیے کیا حکم ہے میڈم ڈالمینا؟ اوہو کچھ نہیں، تم لوگ جاؤ۔ میں شاید جذباتی ہو گئی تھی۔ سوری اس نے پلٹ کر کہا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب میرے سامنے صرف میڈم ڈالمینا رہ گئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ مجھے خود اس کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ اس بات کے بھی امکانات تھے کہ رات کو جو خاتون میری رہائی کے لیے وہاں پہنچی تھی وہ یہ میڈم ڈالمینا ہی ہوں۔ بھر طور مسٹر ڈیوڈ مارک کا منصوبہ پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔